اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیم علی بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ دوسرا واسطہ جو خدا اور عبد کے درمیان ہے، جس واسطے سے عبد خداوند قدوس سے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ واسطہ قوت خداوند قدوس ہے۔ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ۔ اے خدا، تجھے واسطہ ہے تیری قوت کا، جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے، اور جس کے مقابل میں ہر شے تیرے لیے خاضع اور متواضع ہے۔ یہ جملات ہیں جو حقیقت قوت کو بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت قوت کیا ہے۔ تو بحث یہاں تک عام پہنچا کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ عقلی لحاظ سے کون سی دلیل ہے؟ ادلہ بہت سارے ہیں، تمام زیادہ دلیلیں ہیں جو خدا کے قادر مطلق ہونے پر دلیل ہیں، لیکن ہم بس ایک کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ فقط بات واضح ہو جائے۔ آیات میں تو بہت ہی مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اور یہاں پر بھی جو قہرت بہا کل شے ہے، تو کل شے یعنی ما سوی اللہ جو بھی شے ہے، خداوند قدوس اس پر قادر ہے۔ وہ ما سوی اللہ جو بھی موجودات ہیں، آسمانی موجودات ہوں یا زمینی موجودات ہوں، ملکی موجودات ہوں یا ملکی موجودات ہوں، خشکی کے رہنے والے موجودات ہوں یا پانی میں رہنے والے خزند ہوں، جس جس کو بھی ہم شے کہہ سکتے ہیں، جس جس کو بھی وجود کہہ سکتے ہیں، خدا کی قوت اس کے اوپر غالب ہے، خدا اس کے اوپر غالب ہے۔ تو شے قرآن مجید میں ہو یا یہ جو دعا میں لفظ شے استعمال ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو کل کا لفظ استعمال ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو عنوان شے آتا ہے اس پر غالب ہے، وہ کہاں بھی ہو، کیسی بھی ہو، موجودات مخلوق۔ تو اب عرض یہ ہے کہ دلیل ظاہراً تو آسان ہے، اور آپ لوگ بھی منطق میں پڑھ چکے ہیں، جو منطق دو پڑھے ہوئے ہیں، منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی بھی شے کے ساتھ ہم وجود کو محمول کریں، حمل کریں وجود کو، تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتی شے۔ یا وہ وجود اس کے لیے ذاتی ہے، یا آسان الفاظ میں یا وجود اس کے لیے واجب ہے، یا ممتنع ہے، یا ممکن ہے۔ ان تین حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر وجود اس کے لیے واجب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وجود اس کی ذات کے لیے ضروری ثبوت ہے، ضروری ہے۔ اگر ممتنع ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وجود اس کے ذات کے لیے
عدم الثبوت ہے، یعنی ثابت نہیں ہے، ضروری العدم ہے۔ اگر ممکن ہے تو ممکن اس کو کہتے ہیں جس کے لیے نہ وجوب ضروری ہو نہ امتناع ضروری ہو، یعنی سلب ضرورتین، وہ کوئی بھی ضرورت نہیں رکھتا، نہ وجوب کی ضرورت رکھتا ہے نہ امتناع کی ضرورت رکھتا ہے۔ اور جو مثلا ممتنع الوجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی وجود نہیں لے سکتا، موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذات کے لیے عدم ضروری ہے، نیستی ضروری ہے۔ اور وہ ہے جو واجب ہے اپنی ذات میں، یعنی وہ وجود میں محتاج نہیں ہو سکتا، بذات موجود ہے، اس کو وجود دینے کے لیے کوئی اور علت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بذات وجود اس کے لیے ضروری ہے۔ جو ممکن ہے وہ دونوں طرف سے محتاج ہوتا ہے، اگر نیستی میں تبدیل ہونا چاہیے تو بھی ہونا چاہتا ہے تو بھی وہ عدم کا محتاج ہے، اگر ہستی میں تبدیل ہونا چاہتا ہے تو یہ واجب کا محتاج ہوگا۔ یعنی ممکن کا معنی یہ ہے کہ اس میں امکان ہے کسی بھی ضرورت کو لینے کی، یعنی امکان ہے کہ وہ کسی بھی ضرورت کو لے سکے اپنے اندر۔ اب جب وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو لا محالہ وہ وجود لینے میں کسی اور قدرت کا محتاج ہوگا، اور کسی شے کی طرف محتاج ہوگا جو اسے وجود دے۔ اب وہ شے جو اسے وجود دے یا پھر ممکن ہے یا ممتنع ہے یا واجب ہے۔ اگر ممتنع ہے تو وہ جو اپنے ذات میں عدم رکھتی ہے شے، وہ کسی اور کو وجود نہیں دے سکتی، تو عدم تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ممکن ہو تو تسلسل لازم آئے گا، اگر وہ شے جو اسے وجود دیتی ہے وہ ممکن ہو تو تسلسل لازم آئے گا کہ یہ وجود خود ممکن ہے تو اس ممکن کے لیے کسی اور کی شے ضرورت ہے، پھر وہ یا ممکن ہے یا نہیں ہے، کسی اور شے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر اس کو وجود دینے والی شے اپنی ذات میں امکان رکھتی ہے تو تسلسل لازم آئے گا، باطل ہے۔ تو منحصراً جو شے ممکن کو وجود میں تبدیل کرے اس کے لیے واجب ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے ذات میں کیا ہو، واجب ہو۔ تو واجب ذات جو ہے جس کے لیے وجود ضروری ثبوت ہے، بذات ضروری ہے، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو ممکن کو ہستی میں تبدیل کرتا ہے، ممکن کو وجود دیتا ہے۔ تو جو ممکن کو وجود دے لا محالہ اس وجود پر پہلے سے خود قادر ہو اور واجب ہو اپنے وجود میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ہے، جو ممکنات کو وجود دیتی ہے ذات، اور ممکنات کو ہستی میں تبدیل کرتی ہے۔ تو یہ قادر مطلق ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو واجب ہے، واجب الوجود ہے۔ جب واجب الوجود ہے تو ہر چیز اس کی واجب ہے، ہر چیز اس کے لیے لازم و ثبوت ہے، ضروری و ثبوت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو واجب الوجود من جمیع جہات کہتے ہیں کہ وہ ذات واجب الوجود ہر جہت سے واجب ہے، یعنی کسی بھی جہت سے کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ خداوند قدوس کی کوئی بھی جہت ایسی نہیں ہے جس جہت سے وہ کسی اور کا محتاج ہو، غیر کا محتاج ہو کہ غیر اسے عطا کرے۔ ہر جہت سے وہ معطی ہے، قادر ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ واجب ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
اس لیے وہی موتی وہی قادر مطلق ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند قدوس، جیسے رحمت میں عرض کر چکے کہ خداوند قدوس کی صفات اور افعال جو مخلوق تک پہنچتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا بلا واسطہ مخلوق تک آتے ہیں یا با واسطہ مخلوق تک آتے ہیں۔ غالب اکثریت افعال خداوندی جو مخلوق تک آتے ہیں وہ با واسطہ ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے قدرت خدا کا ظہور بھی کسی نہ کسی واسطے سے ہوتا ہے، وہ اظہار قدرت اللہ ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی واسطے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسے آیہ کریمہ ہے کہ خداوند قدوس کے لیے جنود ہیں، جنود کا معنی کیا ہے کہ لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خدا کے لیے لشکر ہے، وہ زمینی لشکر ہے اور آسمانی لشکر ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ یہ جنود جو ہیں قدرت خدا کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یہاں مثلا اور ہے تا والے ان حزب اللہ هم الغالبون، ان حزب اللہ هم الغالبون، حزب خدا جو خدا کا ٹولہ ہے، جو خدا کا گروہ ہے، حزب خدا ہے، وہ غالب ہے، یعنی قدرت خدا کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ حزب اللہ جو ہے وہ قدرت خدا کو ظاہر کرنے والا ہے، خدا کا گروہ جو ہے۔ یا مثلا مشہور روایت ہے علی بن ابی طالب نے جب قلعہ خیبر کو اکھاڑا تو وہ دروازے اکھاڑنے کے وقت فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت الجسدانیہ بل قلعتها بقوت الربانیہ، میں نے اس دروازے کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، قلعتها بقوت الربانیہ، خدا کی دی ہوئی قوت سے اکھاڑا ہے، یعنی یہ طاقت خدا کی ہے، یہ قوت خدا کی ہے، علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہے، ظہور کر رہی ہے خدا کی قدرت۔ یا اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں کہ مثلا ایک لکڑی اژدہا بن جائے، یا مثلا اور معجزات جو پیغمبروں کے ہیں، انبیاء کرام کے ہیں، وہ معجزات در واقع اظہار قدرت اللہ ہے، خدا کی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں وہ معجزات، لیکن نبی کے واسطے سے، نبی ذریعہ ہے، نبی واسطہ ہے، کہ اس واسطے سے یہ قوت الہی، قدرت الہی ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلا ایک ہے نبی مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنا قدرت اللہ ہے، لیکن اس قدرت کا جو اظہار ہو رہا ہے وہ جناب عیسیٰ بن مریم سے ہو رہا ہے۔ تو قدرت اللہ ہے، لیکن اس کا اظہار موجود تک، مخلوق تک جو ہوتا ہے وہ غالب اکثریت با واسطہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی واسطے سے ہوتا ہے۔ تو اور جو دو خاصیتیں تھیں قوت کی اور قدرت کی، کہ جب اللہ قادر مطلق ہے اور قاہر ہے جمیع اشیاء پر، سارے موجودات پر وہ غلبہ کیے ہوا ہے، تو لا محالہ اس کے مقابل جو مقدور ہے، جو مخلوق ہے، وہ خاضع اور متواضع ہوگی،
اسی وجہ سے یعنی لازمہ جو ہے قدرت خدا کا، قہاریت خدا کا، غلب خدا کا لازمہ یہ ہے کہ مخلوق اس کے سامنے خاضع اور متواضع ہو۔ اسی وجہ سے اور دو جملے استعمال ہوئے دعا میں کہ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، یعنی اس قوت کے سامنے جو تیری قوت ہے اس کے سامنے ہر شے خاضع ہے، وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے سامنے ہر شے متواضع ہے۔ اب یہاں پر تین لفظ ہیں جو سمجھنے چاہیے: خشوع، خضوع، ذلت۔ یہ تینوں لفظ متقارب المعنی ہیں، یعنی ان کا معنی ایک دوسرے کے قریب ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ قریب المعنی ہیں، ایک دوسرے کے مقام پر آتے ہیں۔ باوجود اس کے تھوڑا سا جزوی فرق بھی ہے ان کے درمیان، کہ اس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ذل کیا ہے اور خشوع کیا ہے اور خضوع کیا ہے۔ یہ جو لفظ ذل استعمال ہوا ہے، ذل لہا کل شے، یہ لفظ دو طریقے سے استعمال ہوا ہے لغت میں۔ ایک مرتبہ زال کو، یہ جو زال ہے اس کے اول میں کسر کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور ایک مرتبہ ضم کے ساتھ، ضمہ ہے یعنی پیش، یہ دو طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ تو اگر کسر سے اس کو استعمال کریں ذل، تو یہ ذل کا معنی ہوگا انقیاد یا تواضع، یعنی اسی معنی میں استعمال ہو جائے گا جو معنی تواضع کا ہے، خضوع کا ہے، وہ معنی ہو جائے گا۔ اگر اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں، پیش کے ساتھ پڑھیں، ذل کے کر پڑھیں، تو یہ عز کا ضد ہو جائے گا۔ ذل ضمہ کے ساتھ عز کا ضد ہو جائے گا، یعنی اللہ عزیز ہے، ان العزت کلھا للہ، عزت جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بقیہ مخلوقات جو ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں، ذل ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں۔ تو یہاں پر ذل ضمہ سے اگر ماخوذ کیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر کسرہ کے ساتھ آئے گا تو وہی خضع کے معنی میں آ جائے گا۔ اسی وجہ سے تھوڑی سی عبارت میں تبدیلی، دو لفظ ایک ہی جگہ استعمال ہوئے تو دو معنی میں استعمال ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کا معنی خشوع ہے، خضوع ہے، اور اس کا معنی کیا آ جائے گا؟ ذلیل ہے، حقیر ہے خدا کے سامنے، یعنی خدا عزیز ہے، عزت جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور اس کے بعد خشوع جو ہے، خشوع، خاشع، یہ وہ اثر ہے جو بدن، آنکھوں اور آواز میں پیدا ہوتا ہے۔ آواز، آنکھ اور بدن پر ظاہر ہوتا ہے اثر، وہ خشوع کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سی آیات ہیں کہ مومنین کی علامت میں بھی آیا ہے کہ الذین فی صلاتہم خاشعون، یعنی ان کا بدن خاشع ہوتا ہے، یہ خشوع بدن پہ ظاہر ہوتا ہے، کہ وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک عبد ذلیل اپنے مولا عزیز کے سامنے کھڑا ہو، یعنی ایک خداوند قدوس جبار جیسا خالق، مالک، اس کے سامنے وہ انتہائی خشوع میں کھڑا ہے۔ الذین فی صلاتہم خاشعون، یا مثلاً وخاشعت ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، یہ آنکھوں کا جھکا خشوع ہے کہ محرمات کی طرف ان کی آنکھیں نہیں اٹھتی، جہاں خدا نے آنکھ کو حرام کیا ہے دیکھنا وہ نہیں اٹھتی ان کے لیے۔
خاشع ہیں. یا مثلا خشیت الاصوات للرحمن، خشیت الاصوات للرحمن، ان کی آوازیں جو ہیں اللہ رحمان کے لیے خاشع ہیں، دھیمی ہیں، جھکی ہوئی ہیں. تو یہ خشوع جو آواز آنکھ اور بدن پہ ظاہر ہو اسے کہتے ہیں خشوع. اور خضوع وہ اثر ہے، خضوع وہ اثر ہے جس کا تعلق خصوصی طور پر آواز کے ساتھ ہوتا ہے. آواز اگر دھیمی رکھی جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں خضوع ہے، خضوع کا تعلق. جیسے اپنے ازواج کو رسالت مآب نے کہا کہ فلا تخضعن بالقول، یعنی بولنے میں نرم لہجہ نہ رکھو. یہاں پر خضوع لفظ استعمال ہوا ہے، نرم لہجہ نہ رکھو، درست ہے. تو خضوع کا معنی یہ ہے کہ وہ اثر جو خصوصی طور پر آواز میں ظاہر ہوتا ہو. یہ ان میں اجمالی فرق ہے ظاہری طور پر، وإلا یہ ایک دوسرے کے اوپر استعمال ہوتے ہیں. خشوع خضوع کی جگہ، خضوع خشوع کی جگہ، اور ذل کی جگہ، یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، متقارب المعنی ہیں، لیکن یہ کہ جزوی فرق ہے. تو یہ معنی ہوا کہ ذل لہا کل شے وخضع لہا کل شے. اے خدا تجھے واسطہ ہے تیری قوت کا، قدرت کا، جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے اور جس کے سامنے ہر شے خاضع ہے اور متواضع اور ذلیل ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین.